الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ چل رہا ہے پریپوزیشن کو مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کے ذریعے، یعنی پریپوزیشن کو مثالوں میں کس طرح استعمال کیا جائے، ان کی تھوڑی سی مثالوں سے وضاحت ہو رہی ہے. اسی کے تعلق سے ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری ہے. پریپوزیشن میں ایک ایٹ ہے. ایٹ کا معنی پر اور میں کے ہوتے ہیں. اس کا استعمال 5 معنوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 ود پوائنٹ آف ٹائم، جہاں پر کسی متعینہ وقت کا ذکر ہو وہاں پر ایٹ کا استعمال کرتے ہیں. ود پوائنٹ آف ٹائم، جہاں پر کسی متعینہ وقت کا ذکر ہو وہاں پر ایٹ کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 ود اسمال پلیسز، جہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں کا تذکرہ ہو وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے، ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے. ود نائٹ اینڈ نون، یہ 2 ورڈز بھی ایسے ہیں جن کے استعمال میں ایٹ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ ایٹ کا استعمال ہوتا ہے. دیگر پریپوزیشن کا استعمال نہیں ہوتا ہے. وائل ٹیلنگ دا کاسٹ، اسی طریقے سے آپ کہیں خرید و فروخت کے لیے جائیں تو جس وقت قیمت پرائز بتائے جائیں گے، جو پرائز ہوں گے اس پرائز کے اوپر اسپیکنگ کے دوران ایٹ کا دخول ہوگا، ایٹ کو داخل فرمائیں گے، تب گرامر کے اعتبار سے آپ کا یہ سینٹنس صحیح ہوگا. اسی طریقے سے ود اے فیسٹیول اینڈ ایونٹ، اس کا ایٹ کا استعمال کسی خاص تہوار کے موقع پر، اسپیکنگ کے دوران ہم کسی خاص تہوار کا نام لے رہے ہیں تو اس پر بھی ایٹ کا دخول ہوگا، اور یا کسی خاص وقت کو ذکر کریں جیسے برتھ ڈے ہے. اسی طریقے سے دیگر معنی کو آپ مراد لے سکتے ہیں. جہاں پر خاص چیز کا تذکرہ یا خاص مومنٹ کا تذکرہ ہو تو ویسی صورت میں اسپیکنگ کے دوران ایٹ کا استعمال کریں گے. ود پوائنٹ آف ٹائم یعنی متعینہ وقت بیان کرنا. اسے ہم ذرا مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ چیز آسان ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر میں 5 بجے پیدا ہوا تھا. I was born at 5 o'clock. I was born at 5 o'clock. زید 10 بجے گھر آئے گا. زید 10 بجے گھر آئے گا. زید will come home at 10 o'clock. زید will come home at 10 o'clock. عبداللہ ہر رات 10 بجے سوتا ہے. عبداللہ ہر رات 10 بجے سوتا ہے. عبداللہ sleeps at 10 p.m. in every night. عبداللہ sleeps at 10 p.m. in every night. تو ان تینوں مثالوں کے اندر کسی خاص وقت کا ذکر ہوا ہے، یعنی اس کی پیدائش کا وقت کریکٹ 5 بجے ہے اور اس کے گھر آنے کا وقت کریکٹ 10 بجے ہے. اسی طریقے سے عبداللہ کے سونے کا جو وقت ہے خاص وہ 10 بجے ہے. تو یہاں پر ایک متعینہ وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی لیے اسپیکنگ کے دوران یہاں پر ایٹ کا استعمال ہوا. 88. ود اسمال پلیسز، یعنی جب چھوٹی جگہوں کا تذکرہ سینٹنس میں ہو، اسپیکنگ کے دوران ہو تو وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہم سمجھتے ہیں یہاں پر ان اور ایٹ کے درمیان. ایٹ کو کب استعمال کریں اور ان کو کب استعمال کریں، تو اس کی آسان وضاحت یہ ہے کہ جب سینٹنس کے اندر 2 جگہوں کا تذکرہ ہو، ان میں سے ایک جگہ چھوٹی ہو اور دوسری جگہ اس کے مقابلے میں بڑی ہو، تو جو جگہ چھوٹی ہے اس پر ہم ایٹ کو داخل کریں گے، اور اگر دوسری جو اس کے مقابلے میں بڑی ہے اس کے اوپر ان کو داخل کریں گے. تب آپ گرامر کے اعتبار سے آپ کا یہ سینٹنس بہتر ہوگا. لیکن اگر اسمال پلیسز اور اسی طریقے سے یعنی چھوٹی جگہوں کا تذکرہ نہ ہو، نہ بڑی جگہ کا تذکرہ ہو، بلکہ ایک جگہ کا تذکرہ ہو، تو وہاں پر ایٹ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ان کا استعمال کریں گے.
ہم مثالوں سے اسے سمجھتے ہیں. جہاں پر ایک پلیس کا ذکر ہے دوسری کا ذکر نہیں ہے تو وہاں پر ان کا استعمال کریں گے, ایٹ کا استعمال نہیں کریں گے. جیسے آئی لیو ان دیوبند, آئی لیو ان دیوبند, میں دیوبند میں رہتا ہوں. لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ دیوبند جو کہ انڈیا کے اندر ہے وہاں رہتا ہوں, تو ایسی صورت میں دیوبند میں دیوبند پر سینٹینس میں ایٹ کو داخل کریں گے اور انڈیا کے اوپر ان. جیسے آئی لیو ایٹ دیوبند ان انڈیا, آئی لیو ایٹ دیوبند ان انڈیا. اسی طریقے سے جو اسمال پلیسز ہیں ان کا ذکر ہو گیا, لیکن یہ جو میں نے دو مثالیں پیش کی ان مثالوں کا تعلق ہے ان اور ایٹ دونوں بٹوین ڈفرینٹ کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو اسمال پلیسز ہیں اور ان کے ساتھ کسی بڑی جگہ کا ذکر کیا جائے تو جو چھوٹی پلیس ہے وہاں پر اس پہ ایٹ داخل کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو بڑی ہے اس کے اوپر ان داخل کریں گے. لیکن اب یہ آگے جو مثال میں پیش کر رہا ہوں وہ اسمال پلیسز کی یعنی چھوٹی جگہوں کا. جیسے عبداللہ ہوٹل میں رکا, عبداللہ اسٹیڈ ایٹ ہوٹل, عبداللہ اسٹیڈ ایٹ ہوٹل. ادریس بس اسٹاپ پر کھڑا تھا, ادریس بس اسٹاپ پر کھڑا تھا. ادریس واز اسٹینڈنگ ایٹ بس اسٹاپ, ادریس واز اسٹینڈنگ ایٹ بس اسٹاپ. اسی طریقے سے شاداب ایک اسٹور میں کام کرتا ہے, شاداب ایک اسٹور میں کام کرتا ہے. شاداب ورکس ایٹ اسٹور, شاداب ورکس ایٹ اے اسٹور. تو ان تینوں مثالوں کے اندر ان کا بھی استعمال ان دو مثالوں میں, یعنی پہلی جو مثال ہے وہاں پر ایٹ کو بھی داخل کر سکتے ہیں اور ان کو بھی داخل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایٹ اس اعتبار سے داخل کر سکتے ہیں کہ ہوٹل ایک اسمال پلیس ہے, چھوٹی جگہ ہے, اور ان کا استعمال اس طور پر کر سکتے ہیں کہ وہاں پر دوسری جگہ کا ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اسٹور, تو اسٹور میں جو ہے اسٹور میں بھی وہی قاعدہ ہے کیونکہ ایک اسمال پلیس ہے اس اعتبار سے ایٹ یہاں پر شامل کر سکتے ہیں, اور چونکہ وہاں پر ایک سینٹنس کے اندر ایک جگہ کا ذکر ہے اس لیے یہاں پر ان کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے خیال میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ود نائٹ اینڈ نون, ایٹ کا استعمال نائٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نون کے ساتھ ہوتا ہے. نائٹ کا معنی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رات کو کہتے ہیں, نون کا کہتے ہیں آفٹر نون, دوپہر کا جو وقت کہلاتا ہے وہ نون اور آفٹر نون, یعنی کبھی کبھی آفٹر نون کو جو ہے نون کہہ دیتے ہیں, نون کے استعمال جیسے رات و دوپہر کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر میں دوپہر میں اسکول میں دوپہر میں گھر پر تھا. آئی واز ایٹ ہوم ایٹ نون, آئی واز ایٹ ہوم ایٹ نون. میں دوپہر میں گھر پر تھا. آئی واز ایٹ ہوم ایٹ نون. ہم رات میں پڑھتے ہیں. وی اسٹڈی ایٹ نائٹ, وی اسٹڈی ایٹ نائٹ. ہم رات میں پڑھتے ہیں. وی اسٹڈی ایٹ نائٹ. وہ رات میں ہاسپٹل گیا. ہی وینٹ ٹو ہاسپٹل ایٹ نائٹ. وہ رات میں مدرسہ گیا. ہی وینٹ ٹو مدرسہ ایٹ نائٹ. اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کے پرائز کا ذکر کر رہے ہیں, قیمت بتا رہے ہیں, تو سینٹینس میں جب اس ورڈ کو استعمال اسپیکنگ کے دوران استعمال کریں گے تو اس پرائز کے اوپر ایٹ کو داخل کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ سیب 10 روپیہ کلو بک رہے ہیں, یہ سیب 10 روپے کلو بک رہے ہیں. دیز ایپلس آر سیلنگ ایٹ ₹18 پر کے جی. دیز ایپلس آر سیلنگ ایٹ ₹18 پر کے جی. وہ 60 روپیہ کلو آم خرید رہا ہے. وہ 60 روپیہ کلو آم خرید رہا ہے. ہی از بائنگ مینگو ایٹ ₹16 پر کے جی. He is buying mango at ₹16 per kg.
اسی طریقے سے ایٹ کا تذکرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم اپنے سینٹنس کے اندر کسی خاص تہوار کا ذکر کریں یا کسی خاص مومنٹ کو ذکر کریں تو وہاں پر بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے میں رمضان میں گھر آؤں گا. I will come home at Ramadan. I will come home at Ramadan. I will come home at Ramadan. اساتذہ کرام رمضان میں گھر جائیں گے. Dear teachers will go home at Ramadan. Dear teachers will go home at Ramadan. ہم جنم دن پر آئے تھے. We had come at birthday. We had come at birthday. ہم جنم دن پر آئے تھے. یہ جو تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کیا گیا ہے یہ ایک پریپوزیشن ہے ایٹ. ایٹ کا استعمال 5 معنوں میں ہوتا ہے اور ان کو مثالوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. پریپوزیشن میں سے ایک آن بھی ہے جس کا معنی کے اوپر پر. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے اوپر ہونا تو اس وقت میں آن کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ مثال آپ کے سامنے ہے لیپ ٹاپ از کیپٹ آن دا ٹیبل. لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. لیپ ٹاپ is kept on the table. لیپ ٹاپ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. he is sitting on the chair. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. he is sitting on the chair. کتاب لیپ ٹاپ کے اوپر تھی. book was on the laptop. کتاب لیپ ٹاپ کے اوپر تھی. book was on the laptop. تو ان تینوں مثالوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یعنی لیپ ٹاپ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک شخص چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے کتاب لیپ ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا وہاں پر آن کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے آن یہ میں اور کو کے معنی میں بھی آتا ہے جب اس کا استعمال ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ ہو. ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آن کا بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں اتوار کو آیا. I came on Sunday. میں اتوار کو آیا. I came on Sunday. وہ 20 دسمبر 2012 کو گیا تھا. He had gone on 20th December 2012. ہم سب پیر کو آئیں گے. We all will come on Monday. ہم سب پیر کو آئیں گے. We all will come on Monday. پریپوزیشن میں سے ہی اپون اور انٹو ہے. اپون اور انٹو دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے, اسے ہم سمجھ لیتے ہیں. اپون کا استعمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز موونگ کر کے یعنی اپنے آپ از خود کسی دوسری چیز کے اوپر چلی جائے, اور انٹو کا اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چیز بالقصد جائے. ہم اسے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسے پین اپنے آپ ٹیبل پر آ گیا. The pen came upon the table by itself. پین اپنے آپ ٹیبل پر آ گیا. The pen came upon the table by itself. وہ کرسی پر کودے گا. وہ کرسی پر کودے گا. He will jump onto the chair. وہ کرسی پر کودے گا. He will jump onto the chair. میں گھوڑے کے اوپر کودا. I jumped. میں گھوڑے کے اوپر کودا. I jumped onto the horse. میں گھوڑے کے اوپر کودا. I jumped onto the horse. I jumped onto the horse.